کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھو، یہاں تک کہ ایک سلام ہی کیوں نہ ہو، یہ چھوٹا سا سلام ہے، یہ آخرت کو آباد کرتا ہے۔ کسی بھوکے کو سیراب کرنا، یہ آپ کی آخرت کو آباد کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، دیکھیے جناب حر نے 2 کام کیے تھے، ان 2 کاموں کی وجہ سے جناب حر کتنے اعلیٰ بن گئے۔ ہاں، حالانکہ حر نے 2 کاموں کے ساتھ 2 بہت بڑے برے کام بھی کیے تھے نا، لیکن اللہ کس کا پلڑا بھاری کرتا ہے؟ آپ کے اچھے کام کا، اس کو بھاری کر دیتا ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس لیے کیونکہ حر نے 2 کام ایسے کیے تھے جن کاموں کو امام نے پسند کیا۔ واقعہ بہت بڑا ہے جناب حر کا، مختصر یہ کہ امام حسین کا راستہ روکا، ابن زیاد نے بھیجا، تو اس راستے میں چہمگوئیاں ہوئیں، امام کو روکا گیا، امام نے کہا آگے جانے دو، کہا نہیں جانے دوں گا، کیوں جا رہے ہو؟ امام نے کہا کہ مجھے خط لکھے گئے کہ میرے لشکر میں سے کسی نے لکھا، سچ کہہ رہا تھا، میں نے خط نہیں لکھا۔ اب دیکھیے خود حسین ابن علی کو روکنا، تپتی ہوئی دھوپ میں، ظاہر خیمے تو نہیں تھے نا، بیبیاں اونٹوں کے اوپر سوار تھیں، یعنی دھوپ پڑ رہی تھی سیدہ زینب پر، بچوں پر مولا کے دھوپ پڑ رہی تھی، اتنی دھوپ میں حر نے 1 منٹ 2 منٹ نہیں، ایزان محترم ملتا ہے 3 دن کے لیے مولا کے قافلے کو روک کے رکھا۔ اتنا حر نے غلطی کی، اور یہ تکلیف جو سیدانیوں کو ملی، پورے قافلے کو روک کے رکھا، کہا مجھے حکم ہے میں آپ کو آگے۔ امام نے کہا مجھے اگر وہ میری بیعت نہیں کرتے تو مدینے واپس جاتا ہوں، کہا نہیں مجھے یہ بھی منع کیا گیا مدینے نہ جانے تو۔ یہاں تک کہ امام، دیکھیے امام تو جانتے تھے نا، امام نے کہا ٹھیک ہے نہ مدینے نے، میں اسلامی ریاستوں سے ہٹ کے، میں بالکل یزید کی ریاستوں سے ہٹ کے کہیں اور جانا چاہتا ہوں، کہا نہیں۔ اس نے پھر پیغام بھیجا ابن زیاد کو، میں کروں تو کیا کروں؟ اب جب تک پیغام آتا امام چل رہے تھے، یہ حر بھی امام حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، کیونکہ امام کو ایک مقام تک پہنچنا تھا، وہ مقام کربلا تھا۔ جب وہاں پہنچ گئے پھر روکا گیا تو امام کو تو وہیں پہنچنا تھا نا، جس زمین پہ امام حسین کو روک ہو گیا۔ بہرحال جب روکا تو امام حسین نے کہتے امام نے پھر آگے بڑھنا چاہا، حر نے امام کو بڑھ کے روکنا چاہا، یہاں بڑی سخت کلام ہے۔ اس وقت امام نے ایک جملہ کہا تھا، ثقلت کا امک، تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے کا۔ یہ جملہ حر نے سنا تو حر نے کہا آپ نے میری ماں کو اچھے جملے سے نہیں کہا۔ اس وقت کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا میں بھی اس کی ماں کو اس سے بدتر جواب دیتا، لیکن کیا کروں کہ آپ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں۔ یہ پہلا اچھا کام تھا حر نے جو کیا تھا، سیدہ کا ادب کیا تھا، یہ ایک کام حر نے اچھا کام کیا تھا۔ دوسرا کام، جب اتنی تلخ کلامی ہو بھی چکی، اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا، پھر نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام نے کہا کہ تم اپنے لشکر میں نماز پڑھو، میں اپنے لشکر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ فرزند رسول ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو امام کی اقتداء میں لشکر کو سارے جمع ہو جائے، فرزند رسول کی اقتداء میں آتے۔ یہ دوسرا حر کا اچھا کام تھا، امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ دوسرا حر نے جناب سیدہ کا احترام کیا تھا۔ تو اسی احترام نے، فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، احسان کا انجام احسان سے دو، محبت کا انجام، اس نے اگر محبت کی ہے تم اس سے زیادہ اس سے محبت کرو۔ اور خدا نے کتنا بڑا اچھا جواب دیا کہ حر کو جب شہادت ملتی ہے تو اس کا سر امام حسین کی گود میں موجود ہے، اور ملتا ہے کہ سر زخمی تھا امام حسین نے جناب سیدہ کا، رومال اس کے سر پہ باندھا۔ اور یقیناً اگر حر زندہ نہ ہوتے تو مولا رومال باندھنے کی مطلب یہ کہ حر ابھی زندہ تھا، تب امام نے اس کے زخم پہ، کیونکہ زندہ کے زخم پہ رومال باندھا جاتا ہے، تو امام نے رومال باندھا۔ اس کے بعد کا حر کتنی شریف تھی تمہاری ماں کہ جس نے تمہارا نام حر رکھا، واقعاً تو دنیا اور آخرت میں حر ہے۔ فیضان محترم، اگر انسان کوئی ایک اچھا کام، خیر کا کام انجام دیتا ہے، اس کے ساتھ اگر اس نے کوئی بہت بڑی برائی بھی کی ہو، لیکن وہ کام اس پہ بھاری آ جاتا ہے، خدا اسی کام کی برکت میں اس کے وجود میں کیسا نور ڈالتا ہے۔ لیکن اب ٹیمپریری ٹائم کے لیے اس نے ایک اچھا کام کیا تھا، لیکن اس کو ابدی جزا مل گئی۔ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو زندگی میں کبھی بھی کار خیر، ولو وہ ایک سلام ہی کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے ہوئے کہ مسلمان کو سلام کیوں نہ، ایک بھوکے کی مدد کیوں نہ ہو۔ اور کبھی بھی یہ مت سوچیے میں یہ اگر کسی پر احسان، اتنا میرا ٹائم جائے گا، نہیں، یہ آپ کی پرائرٹی ہے، آپ آئے اسی کے لیے ہیں۔ اگر خیر کے کام میں ٹائم جاتا ہے تو چلا جائے، اگر نماز پڑھنے میں 5 منٹ جلدی پڑھ کے مجھے کام پہ پہنچنا ہے، کبھی وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ نماز ہے جو تمہارے کام میں، تمہارے رزق میں برکت لائے گی۔ تو عزیزان محترم، خیر کے کام کو بھی ترک مت کیجیے، کسی بھی خیر کے کام کو کبھی بھی چھوٹا مت سمجھیے۔ خیر کا کام بڑا ہوتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کو آباد کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔